تاریخ کی تدریس بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن پچھلی اقوام اور شخصیات کا ذکر کرتا ہے اور بار بار یہ کہتا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو۔ انبیاء اور صلحاء کے کارناموں سے واقفیت ہوتی ہے۔ قوموں کا حافظہ ہے انسانی تاریخ۔ گزشتہ کیا ہوا ہے اگر آج پتہ نہ ہو تو آج کا کوئی منصوبہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ پچھلے کارناموں سے قوموں کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے کام کرنے کا۔ پچھلی ناکامیوں سے اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ مذہب اور وطن سے وفاداری کے جذبات پنپتے ہیں۔ فتوح الشام علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیشہ نیک اور تاریخی خانوادوں میں پڑھی جاتی رہی۔ شاہ نامہ اسلام پڑھی جاتی رہی اور اس کے ذریعے سے نسلوں کے اندر دینی حمیت اور حمایت کے جذبے کو جگایا جاتا رہا۔ تاریخ سے تحلیل و تجزیہ کرنے، حالات کا انالیسس کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اخلاقی اقدار میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ ایک انسان کو اپنی شخصیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے جب اسے اپنی قوم اور اپنے ملک کی تاریخ سے واقفیت ہو۔ دوست اور دشمن کا فرق، قوموں کا مزاج اور مختلف قوموں کے بارے میں سازشیں آدمی کے علم میں آتی ہیں۔ تحریکات کیوں پیدا ہوئی اور تحریکات کیوں کمزور ہو گئیں، اس کے اتار چڑھاؤ، اسباب عروج، اسباب زوال بھی اگر جاننے ہوں تو آدمی کو تاریخ پڑھنا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ دوسری قومیں کس قدر اہتمام کر رہی ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بابری مسجد کا واقعہ جو 10 سال تک بہت ہی نمایاں واقعے کے طور پر عدالتوں میں چلایا گیا اور اس کے واقعے اور اس کے سلسلے میں کیا جانے والا فیصلہ کس قدر اہمیت رکھتا تھا، اور بابری مسجد کی شہادت نے مسلمانوں کے اندر وحدت اور مسجدوں کے بنانے کا شوق کتنا بڑھایا اور دوسری مسجدوں کے تحفظ کی فکر کتنی ہوئی، اور بابری مسجد کی شہادت اور اس کی جگہ پر مندر بنانے کا فیصلہ دونوں مذہب کے ماننے والوں میں کس طرح کی فیصلہ کن مذہبی جنگ کی صورتحال اختیار کر چکا تھا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے مسجد آیا صوفیہ کو جب مسجد میں بدل دیا گیا اور مختلف ادوار میں اس کو کنیسہ سے مسجد سے میوزیم میں کیوں بدلا گیا، اس سے بہتر، اس سے بڑی دوسری جگہ بھی ہو سکتی تھی۔ آج بھی آیا صوفیہ کو آنے والے سیاح غیر مسلم زیادہ نظر آتے ہیں، عیسائی زیادہ نظر آتے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آیا صوفیہ کی تاریخی حیثیت اور اس سے ان کی مذہبی شوکت اور مذہبی شناخت اور مذہبی فخر اس عمارت سے جڑا ہوا ہے۔ آثار قدیمہ کی تحقیق، پرانے پتھروں کی، پرانے کتبوں کی، پرانے قبروں کی، پرانی عمارتوں کی کس قدر حفاظت کی جا رہی ہے۔ تاریخ نویسی کا اہتمام، اپنے بڑوں کی
پیدائش یا وفات کا دن منا کر قومیں اپنی ان شخصیات کے ساتھ، انقلابی شخصیات کے ساتھ تاریخی وابستگی کو باقی رکھنا چاہتی ہے۔ کچھ سال پہلے جو مسجد کے اندر نیوزی لینڈ میں مسلیوں کو اندھا دھند شہید کر دینے کا جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس قاتل نے اپنی بندوق کے مختلف حصوں پر صلیبی جنگوں کے مختلف مراحل اور اندلس میں ہونے والے بعض واقعات کے اشارات اس نے لکھے تھے کہ میں ان جنگوں کی انتقامی کارروائی کے طور پر یہ حملہ کر رہا ہوں۔ ایک اور پہلو بھی غور کرنے کا ہے، کیوں استعماری طاقتوں نے، کالونیزم نے مختلف ملکوں پر قبضہ کر کے ان کے ناموں کو بدلا؟ کیوں ہمارے ملک کے اندر ناموں کو بدلا جا رہا ہے؟ ناموں کے ساتھ تاریخی وابستگی ہے، ناموں کے ساتھ تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ نام بدل دیے جائیں گے تو تاریخ کے بھلانے میں سہولت ہوگی۔ گلبرگہ کو کالا برگی کر دیا جائے، مدراس اور ریاست آرکاٹ کو چنائی کر دیا جائے، تو پھر اس کے بعد ان کی تواریخ جو کتابوں میں لکھی ہے وہ انسانوں کے لیے ایک مجہول اور نامعلوم علاقے بن جائیں گے۔ مستشرقین اور ہندو تنظیمیں اپنی تاریخ کا احیاء کرنے کے لیے کس قدر فکر مند ہیں۔ خود ہمارے ملک کے اندر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شدت پسند طبقہ خونخوار اور ظالم بنا کر پیش کرتا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو تشدد پسند انسان اور حکمران بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ ہمارے صوبہ تلنگانہ میں کاکتیہ فیسٹیول مسلمانوں کے آنے سے پہلے کی غیر مسلم حکومت کی یاد منائی جاتی ہے، لیکن آصفیہ اور عثمانیہ سلطنت انسانی رواداری اور اس کے غیر معمولی کارنامے اور اس کے جذبہ انفاق اور ان کے زمانے میں ہونے والی ترقیاں اور آج تک ان کی چھوڑے ہوئے ورثے سے استفادہ، ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے یا پردے خفا میں ڈال کر اس سے تجاہل عارفانہ اپناتے ہوئے کیوں صرف کاکتیہ فیسٹیول ہی منایا جاتا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے، علاقے کی نوعیت کے اعتبار سے ایک طبقہ وہ ہے جو حیدرآباد کے انڈین یونین اور ہندوستان میں انضمام کے واقعے کو جشن آزادی قرار دیتا ہے کہ گویا اب تک مسلمان آصفیہ سلطنت یا عثمانیہ سلطنت اور مسلمان حکمرانوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، اور انڈین فوج نے اس وقت تقسیم ہند و پاکستان کے بعد اس کو شامل کر لیا، گویا ظالموں سے آزادی دلائی گئی۔ حالانکہ وہ سقوط حیدرآباد کا واقعہ ہے کہ جہاں پر امیر ریاست کو دی گئی مہلت اور کیے گئے وعدے کے بارے میں خیانت ہوئی، اور بہت جلدی فوجی حملہ کر کے ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اور ہزاروں عورتوں کی عزت و آبرو کو نیلام کرتے ہوئے اس کو ہندوستان کے نقشے میں شامل کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کی سچائیاں کیوں چھپائی جا رہی ہیں؟ تاریخ کی سچائیوں کے نام کیوں بدلے جا رہے ہیں؟ دجل و تلبیس سے کام کیوں لیا جا رہا ہے؟ ہمیں خود اس سلسلے میں ہر ریاست کے علماء، ہر ملک کے طلباء کو پوری تاریخ پڑھائی جانی چاہیے، عالمی تاریخ بھی اور عام انسانی تاریخ بھی اور اسلامی تاریخ بھی، ملکی تاریخ اور ریاستی تاریخ بھی۔
ترکی اس کی ایک مثال ہے. جناب اردوغان صاحب اللہ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے، محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کے مجسمے اور ان کے کارناموں کی وقتاً فوقتاً تذکیر کی وجہ سے قوم اپنے مذہبی مؤثر شخصیات کے ساتھ ان کی وابستگی مضبوط ہوتی جاتی ہے. بالمقابل مصطفیٰ کمال اتا ترک جیسے کمیونسٹ شخص کے مجسمے اور اس کو بطور ہیرو کے تاریخ میں پیش کر دیا جانا نسلوں کو آوارہ اور نسلوں کو بددینی اور خدا بیزاری کی طرف لے جاتا ہے. یہ دونوں شخصیتیں الگ الگ عنوان ہیں. ایک شخصیت عنوان ہے کمیونزم اور خدا بیزاری کی، اور دوسری شخصیت محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کی عنوان بن چکی ہے، سمبل بن چکی ہے، علامت بن چکی ہے دینی غیرت، دینی حمیت اور اسلام اور مسلمانوں کی عظیم خدمت انجام دینے کے سلسلے میں. اہل مدارس کو متوجہ ہونا چاہیے. کالجز اور اسکولز اور یونیورسٹیوں کے لوگوں کو جب بھی اس قسم کے مضامین پیش کیے جائیں تو ان تاریخی اغلاط کی پوری جرأت اور مضبوط اور ٹھوس دلائل کی بنیاد پر تردید کی جاتی رہنی چاہیے. علمی دلائل کے ساتھ اپنی آنے والی نسل کو تیار کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے کتابچے ریاست بھوپال، ریاست مالوا، ریاست کشمیر، ریاست پنجاب، ریاست پٹیالہ، اس قسم کے چھوٹے چھوٹے رسالے اجمالاً ان تاریخ کو اور اجمالاً ان کے مثبت کارناموں کو نقل کیا جاتا رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.